مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 23ویں آیت ہے سورہ مومنون کی. اور یقیناً ہم نے ہی نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح نے ان سے کہا اے میری قوم کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. تو نوح علیہ السلام پہلے اولو العزم پیغمبر تھے جن کو کہ اللہ نے بھیجا شریعت کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا اولو العزم پیغمبر بھیجا اس دنیا میں. قومی فقال یا قوم عابد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو کی عبادت کرو جس کی ساتھ کوئی معبود نہیں. ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ جنات کو پوجتے تھے اور فرشتوں کو پوجا کرتے تھے اور نیکوکار لوگوں کو بھی پوجا کرا کرتے تھے. جانتے تھے اللہ ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جو اللہ ہے وہ ہمارے پہنچ سے بہت دور ہے اور ہم کو سفارشی خدا چاہیے اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور ہم سیدھے اللہ سے بات نہیں کر سکتے. تھا ایمان ان کا اللہ پہ لیکن شرک کے ساتھ. آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے جائیں، یہ بھی کہتے ہیں ہمارا بھی ایشور ہے، لیکن ان کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں وہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خالص میری عبادت کرو، شرک کے ساتھ عبادت نہ کرو. جھگڑا تو یہی نا بس. تو کہا اللہ نے کہا افلا تتقون، کیا مطلب کہ کیا تم نہیں ڈرتے کیا؟ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں ان کے جواب بھی عجیب سے ہیں. دیکھیں ان کی سوچ بھی ایک عجیب سی سوچ ہے جو آج کل دنیا میں بہت رائج ہے، جبھی میں نے آپ کے سامنے پیش کری. لیکن آگے ان کا جواب سنیں آپ. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم یریدون ان يتفضل علیکم ولو شاء اللہ انزلنا ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. ان کا جواب سنیں آپ. تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ نوح تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے، یہ تمہارے مقابلے میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں کبھی یہ نہیں بات سنی. اب جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے وحی آ رہی ہے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ان کا اور سمجھ میں آنا مشکل بھی کام ہے، آسان تھوڑی غیب پہ ایمان لانا مذاق ہے کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے. پھر ان کا کہنا تھا چونکہ ہماری طرح بشر ہے تو اس کو وہی آ رہے تو ہم کو بھی آنا چاہیے وہی. اگر یہ اس سے کنیکٹ کر سکتا ہے غیب سے تو کیسے کنیکٹ کر سکتا ہے؟ ہم کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ پھر کیا کہا انہوں نے؟ پھر ایک دلیل لے کے آئے کہ اگر کنیکٹ کرنا ہی تھا تو کسی فرشتوں کو لے کے آتے جو کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا کرتا ہے تو اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم فرشتوں کو کیوں نہیں پوجیں؟ فرشتوں ساز وہ تو آگ کا بنا ہوا ہے. مطلب ان کی اپنی آئیڈیالوجی تھی. یہ آئیڈیالوجی بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں اور لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں. اس آئیڈیالوجی میں زیادہ تر سب بیوقوف بن گئے. تو ایسا ہے کہ یہ دلکش آئیڈیالوجی بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں اور لوگ باغوں کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ تو آدمی ہم جیسا. اور کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پر برتری حاصل کر لے، سردار بن جائے. یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ملک سے نکال کے سرداری کر لیں. تو بیچارہ جب نیک آدمی کو آگے بڑھتا ہے نا، لوگوں میں فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم پر سرداری کرنا چاہ رہا ہے، اس کو لیڈرشپ کا شوق آ گیا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے. آج بھی یہی ہے کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن شیطان نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کی طرف نہیں بلا رہا ہے تو سرداری کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہمارے دلوں کو صاف کرا کریں. ہاں، دلوں کو صاف کرا کریں. جب امام خمینی شروع میں ایران میں آئے تھے تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا، کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ملک کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں.
پھر یہی کہا کہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. پھر کیا کہا کہ ہم نے یہ بات کبھی ہمارے بزرگوں میں ایسی بات سنی نہیں. پھر انہوں نے اس پہ سیل لگا دی کہ آپ لوگوں کو بالکل صحیح سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بزرگوں نے کہا ہے فرشتہ آ جانا تھا, یہ تو ہمارے ساتھ آدمی. یہ دلیلیں ابھی تو ہم کو ایسی لگتا ہے کہ ہاں دلیل ہے, لیکن اس وقت یہ تو بہت پاپولر چیزیں تھیں, آج بھی بہت چیزیں بہت پاپولر ہیں. پھر آگے کیا کہا, ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حين, یہ بس ایک آدمی تو ہے جسے جنون لاق ہے, کچھ مدت تک دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے. کیا اس کو جنون جوڑا ہوا ہے. اب اس میں تفسیر میں کیا کہا کہ اس میں جو جنہ آیا نا, جنہ جو جنون ہے, یا تو یہ ہے کہ جنات کا قبضہ ہو گیا, یا یہ کہ یہ دیوانہ ہو گیا. اس سے زیادہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نوح علیہ السلام نہ ان کی بیوی کو سمجھ میں آیا, نہ ان کے بیٹے کو سمجھ میں آیا. اس سے زیادہ آپ دیکھیں کتنی خطرناک منزل ہے. آسان نہیں غیب پہ ایمان لانا, کیونکہ لوگ باغ جال پھینکتے ہیں, جادو کا جال پھینکتے ہیں کہ اس طرح سے کہ آپ کو پھسلا دیں. جب تک کہ قرآن آپ پڑھیں گے نہیں اور اللہ کا فضل نہیں ہوگا, ایمان نہیں آئے گا آپ کو. کیونکہ لوگوں کی باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, پھسلانے والی باتیں ہوتی ہیں. تو کیا کہا کہ اس کو جنون چڑھا ہے, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مطلب کیسے ختم ہو جائے گا, یا تو فوت ہو جائے گا, یا اس کا یہ جو دیوان بھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس سے زیادہ نہیں سمجھ رہے تھے. قال رب انصرنی بما کذبون. اب ایسی حالت کے اندر نوح علیہ السلام کیا بولیں, پریشان ہو کے کیا کہیں گے. نوح نے کہا اے میرے پروردگار, انہوں نے جو مجھے جھٹلایا اس کے بارے میں تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. ہر نبی کو جھٹلایا گیا, ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. سرکار کا مذاق کتنا اڑایا گیا, ہر نبی کا. اماموں کا مذاق اڑایا گیا کہ تم جھوٹے امام ہو. کسی اللہ کی حجت کو لوگوں نے چھوڑا نہیں. آج بھی کہتے ہیں امام مہدی نہیں ہے, لوگ چھوڑتے تھوڑی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کی رسی پہ مضبوط رکھے, اور جب بھی حجت آئے اس کو سنے. حجت کی نشانی یہ ہے کہ حجت پاک ہوتی ہے, گناہوں سے پاک ہوتی ہے. سب سے بڑی نشانی حجت کی ہے. سب سے عقل مند ہوتی ہے, علم والی ہوتی ہے, اللہ کی طرف بلاتی ہے, نیکوکار ہوتی ہے حجت. یہ حجت کی نشانیاں ہیں. وہ سب سے بڑی نشانی اس کا علم. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَدْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارَدْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. پھر اس کے بعد اللہ نے وحی کری 950 سال کے صبر کے بعد. اتنا صبر تھا نوح علیہ السلام کا, اتنا لوگ ہنستے تھے. آج ہم کسی دعویٰ پروگرام کرتے ہیں 3 مہینے میں بند کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سن رہے ہماری بات. 3 مہینے بند کر دیتے ہیں, یا 6 مہینے دعویٰ ہی نہیں کرتے ڈر کے مارے. حالانکہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم دعویٰ کریں. ہم جہاں ہیں وہاں سے دعویٰ کریں, اسلام کا دعویٰ کریں. دیکھیں آپ, اگر ہم دعویٰ نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا ہم سے کہ رسول کی اتباع کرو. آپ تو رسول کی اتباع, رسول نے سب سے بڑی کام تو زندگی میں دعویٰ ہی کیا تھا نا. آپ نے کیا اتباع کری اللہ کی؟ رسول کی اتباع کیا کری آپ نے؟ کیا کری اتباع آپ نے رسول کی؟ کہ نہیں وہ ہمارے نہیں. آپ کو رسول کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت دعویٰ ہے, کیوں نہیں دعویٰ کرا؟ تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ اے نوح تم ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. پس جب ہمارا امر آ جائے اور تندور ابل پڑے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر مادہ لے لو, اس میں داخل کرنا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا, سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے. اور دیکھو خبردار ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, انہیں غرق کر دیا جائے گا.
جب اتنی مشکل کے بعد اس زمانے میں کشتی بنانا بھی ایک بہت بڑا میریکل تھا، کیونکہ کشتی کیا کچھ، تو اللہ نے وحی کر کے سکھایا نوح علیہ السلام کو کہ ایسے کشتی بناؤ. اور آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کری، 950 سال تو یہ کام کرا. اس کے بعد کشتی اتنی بڑی تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی. ہاتھ سے کاٹ کے جھاڑ لاتے تھے نا، لکڑیاں کاٹ کے کرتے، کتنا ٹائم لگا ہوا. اس کے بعد اور اللہ نے وحی کر کر کے سکھائی کشتی بنانا. اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہر قسم کے جوڑے جانور اس میں داخل کرو. اب کتنا مشکل ہوا کہ ہر طرح کا جانور نوح علیہ السلام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کوئی آسان کام ہے کیا ہے؟ کوئی سوچے تو آدمی کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنی محنت کری نوح علیہ السلام نے. اور ہم کہتے ہیں ہم کو اتباع کرنا انبیاء کی، کیسے کریں گے اتباع؟ لے کے آتے تھے ہر قسم کا جانور. پھر کہا کہ جب تندور جوش مارنے لگے، یہ بھی ایک معجزہ تھا کیونکہ تندور میں تو آگ جلتی ہے. کہا کہ جب تندور میں سے پانی نکلنے لگے، سمجھ لینا اب طوفان آ رہا ہے. تو یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ جب تندور جوش مارنے لگے. تو اس کے بعد کیا کرنا کہ تم اس میں جانور تو بٹھانا لیکن اہل و عیال کو بٹھانا. تو اہل و عیال میں تفسیر میں یہ ہے کہ اہل و عیال میں جو ان کے گھر والے جو تھے نیکوکار، اور جو ان کے جو مومنین تھے، ان کو سب کو اللہ نے اس میں کہا اہل و عیال میں. کیونکہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے تم میں سے، نو یہ نہیں ہے. تو یہ اس میں مراد اہل سے مراد یا تو ان کے خود کا خون ہے یا پھر ان کے تابعین جو اتباع کری. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض تھا ان ظالموں سے، کہا کہ ان کے بارے میں مجھ سے مت کہنا، کہ 950 سال تک انہوں نے کر دی تبدیل. کہا کہ ان کے بارے میں مجھ سے مت کہنا، خبردار ہو جاؤ، ختم ہو گئی ان کی بات. ظالم کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کے غرق کر دیا جائے گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ مَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب تم اور تمہارے ساتھی اطمینان سے کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظلم کرنے والوں سے نجات دی. شکر کرو جب تم اور تمہارے ساتھی اس کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہنا کہ شکر ہے اللہ نے کہ جس نے ہم کو ظلم کرنے والوں سے نجات دی. سرکار کی کیا حدیث ہے کہ میرے اہل کی مثال کشتی نوح کی تھا، اس طرح جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا ڈوب گیا. ہم کو شکر کرنا چاہیے کہ آج ہم اہل بیت کو پیروکار ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، فضل ہے. جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ منسلک ہوئے وہی بچیں گے، باقی سب غرق ہونے والے ہیں. اس دنیا میں غرق ہوتے دکھ رہے ہیں، اس دنیا میں غرق ہوتے دکھ رہے ہیں. جس نے ولایت علی کو چھوڑا، آج دیکھیں ان کی کیا حالت ہے دنیا میں، ہر طریقے سے رسوا ہو گئے. اور یہ تو دنیا کی رسوائی، پھر آخرت میں کیا ہونے والا ہے دیکھیں آپ. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ظالموں سے تمہیں نجات دی. ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم شیعہ نے کر رہا کہ اللہ نے ظالم سے ہم کو نجات دی. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اللہ تعالیٰ اس طرح سے دعا سکھاتا ہے. دیکھیں آپ کیسی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھائی. پہلے تو کہا کہ جب بیٹھو تو یہ کہو شکر کرو اس کا، اور بول کیسے اللہ کے. دیکھیں ایسا ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے. ان دو دعاؤں کو دیکھ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کیسی بات کرتا ہے، کس طریقے سے اللہ بات کرتا ہے، کہ اللہ کا نور جب بات کرتا ہے تو نور کیسی بات کرتا ہے، بالکل پریسائز. اور بس دیکھتے رہ جاؤ آیتوں کی جو کہ طریقہ ہے دعاؤں کا. اللہ ہی سے دعا سکھا سکتا ہے، بندے کا بس کا نہیں کیسے دعا مانگ لے. اور کہو کہ میرے رب مجھے بابرکت جگہ پر اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے یا کریم. یا ہم بھی دعا کرتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جب ہمارا انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ برزخ میں بابرکت جگہ اتارنا. او اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم قیامت میں کھڑے ہوں تو ہم کو بابرکت جگہ پہ کھڑا کرنا ہے، سرکار کے ساتھ کھڑا کرنا. اچھا اس میں تفسیر میں یہ ہے کہ جب سیلاب رکا تو اب ان کو کیا ہونا تھا، نوح علیہ السلام کو کشتی کہاں رکے جہاں پر کھیتی باڑی بھی ہو، زمین بھی اچھی ہو، پتھریلی زمین نہیں ہو، خطرناک چیزیں نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ہی نہیں اتارا ان کو چیزیں. ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ہم کو کل نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کل لے کے آتا قرآن میں نا، تم کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. کوئی شخص نہیں جاتا قرآن میں کہا کہ کل کیا ہونے والا ہے، صرف اللہ کو معلوم کل کیا ہونے والا ہے.
اللہ ہی ہمارا کل بابرکت لے کے آتا. ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کل کا دن ہمارے لیے بابرکت کرنا. ہم کو نہیں معلوم کہا کل کیا ہونے والا ہے. برزخ کی بات آپ بھول جائیں. ان فی ذلک الآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس قصے میں ان گنت نشانیاں ہیں اور ہم ہی امتحان لینے والے ہیں. ان گنت نشانیاں اور ہم ہی امتحان لینے والے ہیں. جس طرح نوح علیہ السلام کے لوگوں کی آزمائش ہوئی، اسی طرح امام زمان کے وقت کے لوگوں کی بھی آزمائش ہے کہ کس طرح سے لوگ، جیسے نوح علیہ السلام کے وقت بہت سے لوگ دین سے پھر گئے تھے کہ نوح تم کہتے ہو اس سیلاب آئے گا، کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں آ کر کے لوگ گمراہ ہو گئے. اسی طرح امام زمان کا ہے. اسی طرح اللہ امتحان لے رہا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ نے انگنت جب اس وقت کہا کہ ہم نے تو امتحان لینا تھا، اسی طریقے سے آج ہمارا امتحان چل رہا ہے کہ ارے وہ کہاں ہے، وہ کون مہدی، کب آئیں گے، تم کس کی بات کر رہے ہو. اور لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، گمراہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اس لیے معصومین کے چلے گئے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ان کا انتظار کرنا. سب سے بڑی عبادت یہ ہے. ثم انشأنا من بعدہ قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا. دوسری قومیں پھر پیدا کیا. اللہ کی عادت ہے کہ ایک ختم کرے دوسری شروع کر دیتا ہے. فارسلنا فیہم رسول منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون، پھر ہم نے ان لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا، تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں. ہر رسول کا ہی کہنا تھا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. بار بار قرآن میں آیا ہے، بار بار قرآن میں آیا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، مطلب کہ اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کے خالص ہو جاؤ. جیسے کہ امام خمینی نے کر کے دکھا کہ خالص اللہ کے کیسے ہونا ہوتا ہے. اور انہوں نے کس سے سیکھا؟ امام حسین علیہ السلام سے. خالص ہونا کیسے اللہ کے، کہ کسی کا خوف نہیں ہے سوا اللہ کے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جا. فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. اب اسی طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں. مٹیریلسٹ جب آدمی مٹیریل لیول پہ سوچتا ہے نا تو اس کو روحانی چیز دکھتی نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی مصیبت تھی، ان کو کچھ روحانی چیز دکھتی نہیں تھی. حالانکہ عقل مند انسان ہوتا ہے جو کوئی روحانی چیز دیکھ لے. ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں جنہیں آسودگی عطا کر رکھی تھی، یہ کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے، یہ وہی کھاتا جو تم کھاتے ہو، اور وہ وہی پیتا جو تم پیتے ہو. تو جو لوگ رچ لوگ تھے، ایک تو کیا آسودگی والوں کے اللہ نے بات کری ہے. کیا کہ اللہ ہمیشہ جو فتنہ شروع ہوا ہے پیسے والوں سے شروع ہوا ہے، جو سردار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں غرق ہوتے ہیں عیش و عیاشی میں. اللہ آزماتا ہے کہ دولت دے کے اللہ آزماتا ہے انسان کو. ڈرنا چاہیے دولت سے کہ آپ اس دنیا کے نہ ہو کے رہ جاتے. یہ لوگ وہی تھے جو یہ سردار تھے، طاقتور تھے، اللہ نے ان کو آسودگی دی تھی تو وہ پوری دنیا دار ہو گئے تھے. ان کو اس عیش سے نکلنا نہیں تھا. اور انہوں نے کیا کہا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، جہاں پہ یہی ہماری زندگی دنیا کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی سے ان کا کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب تھا کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور دنیا کی زندگی سے کیا، جو کہ ہندو بھی مانتے ہیں آج، کہ ہم واپس سے یا تو ہم مریں گے تو ہماری روح کسی جانور میں چلے جائے گی یا کسی انسان میں واپس آ جائے گی، کسی بدن میں آ جائے گی، لیکن ہم کہیں اور نہیں جانے والے ہیں. ہندو میں بھی یہی ہے. تو ان کو کیا بے خوف رہتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی بن جائیں گے ہم، یا کیا ہو ہم جانور بن جائیں گے. ان کو یہ نہیں مانتے کہ ان کو قیامت دن کھڑے ہونا اور دوزخ کا عذاب بھگتنا ہے. یہ نہیں جانتے. اس لیے کیونکہ ان کا دماغ سے دنیا میں گھومتا رہتا ہے. اور پھر کیا کہا کہ اچھا، پھر ان کی نظر اس سے زیادہ نہیں جا رہی تھی پیغمبران پہ
کہ یہ صرف بشر ہے نا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا کھاتا ہے، اور پانی پیتے ہیں وہ پانی پیتے ہیں. یعنی جانوروں کا لیول سمجھا تھا ایک دوسرے کا کہ ہم جانور بھی کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے، کہ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں. اس سے زیادہ کہ ان کو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہماری بھی کچھ ترقی ہو سکتی ہے، کہ ہماری کچھ عزت اس سے زیادہ ہے اور ہمارے مرتبے اس سے زیادہ ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اور انبیاء کو کم کر رکھا تھا. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور تم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو ایسی صورت میں تم خسارے میں رہ جاؤ گے. یعنی کہ تمہارا ایک تو اس کی سرداری ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ تمہارے جو عیش و عیاشی ختم ہو جائے گی، تو تمہاری زندگی ایک مشکل کی ہو جائے گی. بھائی یہ سرکار کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا نا کہ کفار قریش نے کہا تھا کہ یہ آیا تو ہمارا تو بزنس ختم ہو جائے گا، یہ جو پوجا پاٹ کا بزنس شروع ہوا اور یہ ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. حالانکہ معلوم تھا حقیر ہے، لیکن یہ کہ بس ہماری جو زندگی ہے یہ ہماری بڑی اچھی زندگی. آج لوگوں کو آپ اسلام پیش کرو، مان لیتے ہیں عقل سے کہ ہاں اسلام صحیح ہے، بٹ کہا کہ اٹس ٹو ہارڈ فار می، آئی کین ناٹ پریکٹس، آئی ایم سوری. آج بھی یہی ہے، مان لیتے ہیں کہا کہ آئی کین ناٹ پریکٹس. اچھا کچھ تو سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ آئی کین ناٹ پریکٹس، اور بہت سے کہتے جو مسلمان ہیں وہ کہتے نہیں، لیکن دل سے یہی مسئلہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے دلوں سے منافقت نکالیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں دلوں سے یہ منافقت نکالیں. ہیہات لما تعدون، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات بعید ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین. بس یہ صرف یہی دنیا کی زندگی ہے تو ہے جس میں ہم مریں گے اور جئیں گے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. بس آج کا دنیا کی زیادہ تر لوگوں کی مینٹلٹی یہی آیتیں ہیں. یہ دنیا بھری پڑی ہے ان آیتوں سے، بھری پڑی ہے، اور کوئی سمجھانے جائے تو اس طریقے کے جو لالچ ہیں اور جو سافٹ وار ہوتا ہے نا، جو سافٹ وار چلتا ہے اس میں سب بہکتے ہیں. یا سافٹ وار چلتا ہے، یہ بھی جو تھے انہوں نے بھی سافٹ وار کرا تھا شروع میں کہ اس کا دماغ بہک گیا، یہ ہے بشر پہ کیوں، ہم پہ کیوں نہیں آ رہی ہے، فرشتہ آتا تو وہ کنیکٹ کرتا. مطلب اس طرح سے ایک لاجک دینا لوگوں کو، وہ ملتی جلتی لاجک دے رہا ہے، اس میں کچھ ایسا لگتا ہے کچھ لاجک چل بھی رہی ہے. یہ سافٹ وار کہلاتا ہے، سب سے خطرناک وار سافٹ وار ہوتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں. جب تک اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی ہم ہدایت نہیں پا سکتے. جب تک دل میں اخلاص نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، اور اس سے ملاقات کی تمنا نہیں ہوگی، اور اللہ اتنا اخلاص نہیں دیتے کہ ان آیتوں پہ ایمان آئے اور ہم سے وہ پردے چاپ. اگر زیادہ گناہ ہوگا اور پیٹوں میں حرام ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے امام حسین کے ساتھ مشکل 10 محرم کو یہی آئی کہ آیتیں پڑھ رہے تھے، خود آیت تھے لیکن حرام تھا دلوں میں، اور دنیا کی خواہش تھی سب کو. یہ جو تھے کہ ہم کو دنیا کی سرداری چاہیے تھی، شمر کو سرداری چاہیے تھی، عمر سعد کو سرداری چاہیے تھی. جب سرداری دل میں آ جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے. اب امام زمان آنے والے ہیں، اگر ہمارے دل میں اس دنیا کی محبت ہے اور یہاں کی عیاشی ہے تو ہم کبھی امام کے پیروں نہیں ہو پائیں گے. ہم کو دعا کرنا ہے اس رمضان میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تو خالص بنا تاکہ ہم تیرے حق کے پیغام کو پہچانیں. الحمدللہ رب العالمین علی قوم الظالمین.